www.attableek.com, the reviver of Iman. کام شروع ہو گیا، کھڑا کرنا پایا گیا، تو پھر کھڑا کیوں نہ ہو؟ حی علی الصلاۃ تک کھڑے ہونے کو مؤخر کیوں کرے؟ تو ہم بھی پوری طرح سے صحیح نہیں ہے اور یہ بھی پوری طرح سے صحیح نہیں ہے۔ جب کھڑا کرنا پایا گیا تو کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑا کرنا جب تک نہیں پایا گیا اس سے پہلے کھڑے ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری امام کی ہے۔ مسجد پر کنٹرول امام کا ہوتا ہے۔ امام کا جب اشارہ ملے تو اقامہ کہنے والا اقامہ کہے گا، جب تک امام کا اشارہ نہیں ملے اقامہ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں اجمیوں میں یعنی ہندیوں میں اذان کا بھی وقت مقرر ہے، نماز شروع ہونے کا وقت بھی مقرر ہے۔ عربوں کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ان کے یہاں نماز کا وقت تو مقرر، اذان کا وقت تو مقرر ہے، لیکن نماز شروع کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جب امام کا اشارہ ہوگا تب مؤذن اقامہ کہے گا، نماز شروع ہوگی۔ کبھی جلدی کرے گا، کبھی دیر کرے گا۔ اتفاق سے بہت سارے لوگ نئے آ گئے، وضو کر رہے ہیں تو امام 2-4 منٹ نماز میں تاخیر کرے گا۔ کبھی ایسی کوئی مسئلے تک لوگ بہت سارے لوگ آ گئے، اب کوئی باقی نہیں تو 2-3 منٹ پہلے بھی نماز شروع کر دے گا۔ عربوں کے یہاں اذان کا وقت متعین ہے، پھر اقامہ اور نماز کا وقت متعین نہیں، وہ امام کی ثوابدید پر ہے۔ اور ہم اجمیوں کے یہاں اذان کا بھی وقت مقرر ہے، اقامہ کا بھی مقرر ہے۔ خیر، اقامہ کا بھی وقت مقرر ہے، لیکن اب گھڑی میں ٹرن ہوا تو لوگ ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی کس نے کھڑا کیا، کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے اقامہ کہنے والا کھڑا ہو، اور وہ کھڑا ہو کر جب اقامہ شروع کرے تب امام صاحب جہاں ہیں وہاں سے آ کر کے مصلی پر آئے ہیں، لوگ بھی کھڑے ہو جائیں۔ اور صفیں درست کرنی ہے اولاً، تو اب صفیں درست کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ لائن سب ایسی بنی ہوئی ہے کہ آدمی ایڑیوں کی مدد سے اور کندھوں کی مدد سے سب خود ہی سیدھی کر لیتے ہیں، سب سیدھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر جو امام صاحب کہتے ہیں استو، یہ تدلو، یہ بھی ایک رسم رہ گئی ہے، اس کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ ایک رسم ہے جو کہتے ہیں۔ حرم مکی میں لازماً ہر نماز کے بعد امام استو کہتا ہے، اور جتنی صفیں گڑبڑ مکہ مسجد حرام میں صفیں گڑبڑ ہیں، دنیا میں کہیں گڑبڑ، کیوں وہاں گول صفیں ہیں، تو گول صفیں ہونے کی وجہ سے جتنی صفیں وہاں گڑبڑ ہیں کہیں نہیں، تو پھر استو اعتدل کہنے سے کیا فائدہ ہوا؟ ایک رسم رہ گئی۔ تو اس لیے اگر امام کو صفیں دیکھنی ہے، درست کرنی ہے، تو اقامہ ختم ہونے کے بعد میں صفوں کو دیکھے گا، اور صرف یوں دیکھ کر رسم پوری کرنا نہیں، باقاعدہ دیکھ کر کے۔ مجھے یاد ہے میں جب طالب علم تھا دارالعلوم دیوبند میں، تو دیوبند میں 2 جگہ جمعہ کی نماز ہوتی تھی، جامع مسجد میں اور چھتے کی مسجد میں۔ یہ دارالعلوم کی ایک مسجد تھی، چھوٹی تھی، چھتے کی مسجد میں، تو وہاں تو حضرت حکیم الاسلام نماز پڑھاتے تھے جامع مسجد میں، تو جو محتمم تھے حضرت مولانا محمد طیب صاحب، وہ نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ جو مدرسے کی مسجد تھی، مسجد چھتا، اس میں حضرت مفتی سید مہدی حسن صاحب قدس سرہ جمعہ پڑھاتے تھے، اور وہ دارالعلوم کے صدر مفتی تھے۔ وہاں نماز ختم ہوتی، اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہاں نماز شروع ہوتی تھی، اور کمزور بوڑھے بیماروں کے لیے یہ نماز ہوتی تھی، باقی سارے لوگ یہیں نماز پڑھتے تھے۔
لیکن جو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، تو وہ یہاں نماز پڑھتے تھے۔ تو حضرت خطبہ دیتے تھے، خطبہ دینے کے بعد میں ممبر پر ہی کھڑے رہتے تھے، اور ایک تکبیر کہنے والا تکبیر شروع کرتا تھا، اور ان سے تکبیر شروع کی، لوگوں نے بھی کھڑے ہونا شروع کر دیا، سب کھڑے ہو کر صفحے سیدھی کرے، مفتی صاحب وہیں ممبر پر کھڑے ہیں۔ جب سارے تکبیر پوری ہوئی تب حضرت ہدایت دیتے تھے، وہ لال ٹوپی والے ذرا آگے بڑھو، وہ کالے رومال والے مل کر کھڑے رہو، فلاں صاحب یوں کرو۔ پوری مسجد بہت بڑی نہیں تھی، یہ جتنی مسجد ہے اتنی مسجد تھی۔ مسجد چھتا آج بھی ہے، آج بھی تو ڈبل کر دی ہے، پہلے جتنی تھی اس میں آدھے کا اضافہ ہو گیا، تو اس مسجد جتنا ہی سمجھو مسجد تھی۔ تو کھڑے کھڑے جب پوری تمام مسجد میں لوگ بالکل صفیں درست ہو گئی، اب حضرت اتر کر مصلی پر جا کر اللہ اکبر۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین اقامہ ختم پورا ہونے کے بعد میں صفیں درست کراتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو انہوں نے صفوں پر آدمی مقرر کر رکھے تھے صفیں درست کرنے کے لیے۔ جیسے آج کل ہماری مسجدیں ہیں اس میں صفیں ہیں، اب صفوں کے ذریعے قطار لائن بہت آسانی سے لوگ خود ہی کر لیتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں مسجد نبی میں کوئی فرش نہیں تھا، کوئی لائن نہیں تھی۔ خلفاء حضرت عثمان کے زمانے تک مسجد نبی میں ریت تھی، مٹی تھی، جیسے آج کل بھی عید میں کبھی کبھی جنگل میں نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے ہی تھی، اور وہاں سب باقاعدہ درست کرنی پڑتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آدمی مقرر کر رکھے تھے، وہ جب صفیں ہر دو صفیں الگ الگ آدمی ہیں، وہ صفیں درست کرا کر جب اطلاع کرتے تب حضرت عمر تکبیر تحریمہ کہتے نماز شروع کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں صفیں درست ہوتی تھی اقامہ ختم ہونے کے بعد، اور حضرت مفتی صاحب بھی پوری سب کو مسجد میں صفیں درست کر کے پھر نیچے اتر کر اقامہ کہتے تھے۔ آج کل ایک طریقہ چل پڑا ہے، یہ تن کی نماز شروع ہو گئی ہے، لوگ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امام کی بیچارے کی کچھ اہمیت ہی نہیں رہی ہے۔ امام کو تو جخ مار کر کے سب سے پہلے مسجد میں آنا ہے، امام کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی ہے۔ حالانکہ امام کے کنٹرول میں پوری مسجد امام کے کنٹرول میں، وہ ٹن سے نماز تاخیر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جلدی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وہ نمازیوں کی جب مصلحت دیکھے گا اس وقت مؤذن کو اشارہ کرے گا، وہ کھڑا ہو کر اقامہ شروع کرے گا، پھر سب لوگ کھڑے ہوں گے۔ ایک تو یہ مسئلہ یا کچھ بہت زیادہ گڑبڑ نہیں ہے، گجراتیوں کی یہاں بہت زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے، اور اب گجراتیوں کی یہاں بھی کوئی تخصیص نہیں رہی، بلکہ ہندوستانیوں کے یہاں، اور میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوگا، پاکستان میں بھی یہی ہوگا، اجمیوں کے یہاں یہ گڑبڑ ہے، مگر اب اللہ کا فضل ہے زیادہ نہیں، لیکن تھوڑی بہت اب بھی ہے۔ لہذا امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ مؤذن کو یہ سمجھا دیں کہ جب ٹن ہونے میں 3 سیکنڈ باقی رہیں اس وقت کھڑا ہو کر وہ اقامہ شروع کر دے، ٹن ہونے ہی نہ دے، اس سے 3 سیکنڈ باقی ہو اور وہ اقامہ شروع کر دے، تو پھر لوگ اٹھیں گے اور جمع ہو کر کے آئیں گے، کھڑے ہو کر امام صاحب بھی آئیں گے، لوگ بھی آئیں گے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو بریلی والے کہتے ہیں کہ حیا علی الصلاۃ سے پہلے کوئی کھڑا نہ ہو، تو اس کی کیا دلیل ہے، کیوں یہ کہتے ہیں؟ ہم جو ٹن ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری دل تو یہی ہے کہ ہم نے اقامہ کو ضروری سمجھا ہی نہیں، ٹن ہو جائے تو کھڑا ہونا ضروری۔ اب اقامہ بجائے اللہ اکبر کے ٹن اقامہ بن گیا ہے، لہذا اصل اقامہ پر آؤ۔ یہ بریلوی کیوں ایسا ہے
کہیں کھڑا ہوتے ہیں حی علی الصلاۃ سے پہلے کوئی کھڑا نہ ہو، وہ فقہ میں مسئلہ لکھا ہے، اس مسئلے پر بغیر سمجھے عمل کرتے ہیں۔ فقہ ہر کتاب میں، فقہ میں مسئلہ لکھا ہے، یقوم الناس عند حی علی الصلاۃ، جب اذان تکبیر کہنے والا حی علی الصلاۃ کہے تو لوگ کھڑے ہوں۔ یقوم الناس عند حی علی الصلاۃ، اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو بریلوی ہیں یہ بھی حنفی ہیں اور ہم سے زیادہ پکے حنفی ہیں۔ ہم تو فقہ کے وہ مسائل جو حدیث اور قرون ثلاثہ میں مسائل تھے ان کے ساتھ کمپیریشن موازنہ کرتے ہیں، اور اس کے خلاف ہو تو ہم فقہ میں مسئلہ ہوتے ہوئے اس کو نہیں لیتے، لیکن بریلوی ہر مسئلے کو لیتا ہے۔ فقہ میں ہونا چاہیے، اس لیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں سنی حنفی، سنی حنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ ہم اپنے آپ کو سنی حنفی نہیں کہتے، ہم سننا اہل السنہ والجماعہ، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں سنت کے ماننے والے اور اجماع امت کو ماننے والے، ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ اور اہل السنہ والجماعہ میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ہیں سنی حنفی، وہ تین فقیہ شافعی، مالکی، حنبلی نکل گئے، یہ سنی حنفی ہوئے۔ ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، چاروں ائمہ کی جماعت اہل حق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو دین کا طریقہ مروی ہے وہ سنت ہے۔ پھر یہ طریقہ 3 زمانوں تک تو باقی رہا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے تک تو باقی رہا، پھر گڑبڑیں شروع ہوئی، لہذا یہ قرون ثلاثہ کہلاتے ہیں، 3 زمانے کہلاتے ہیں، جن کے 3 زمانوں تک خیریت رہی۔ فقہ میں جو مسئلے ہیں ہم قرآن، سنت اور قرون ثلاثہ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، اگر اس کے موافق ہے تو وہ مسائل پر ہم عمل کریں گے، اور اگر قرآن میں تو مسئلے اصول ہیں، ضابطے کلی ہیں، سنت میں، حدیثوں میں، قرون ثلاثہ میں مسئلے تھے، اس کے ساتھ فقہ کے مسئلے ہم آہنگ نہ ہوں تو ہم اسے نہیں لیتے، اگرچہ فقہ کی کتابوں میں ہوں۔ مثال دوں میں آپ کو، فقہ کی کتابوں میں تصویب ہے کہ اذان کو اذان کے بعد میں جب 5 منٹ نماز کھڑی ہونے میں باقی رہیں تو پھر مؤذن مینارے پر چڑھے۔ آج کل مینارے پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لاؤڈ اسپیکر کھولے اور پھر وہ اعلان کرے حی علی الصلاۃ، یا کہے نماز کے لیے آ جاؤ، نماز تیار ہے۔ یہ فقہ میں لکھا ہے کہ ایسا نماز شروع ہونے سے 2-3 منٹ پہلے ایسا اعلان کرنا اچھا ہے، حسن۔ اور بریلویوں کے یہاں یہ دوبارہ اذان کے بعد دوسرا اعلان ہوتا ہے، تقریب ہوتی ہے، فقہ میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ اب لوگ آخر عمر میں نابینا کم ہوتے ہیں، آپریشن نکل آیا، موتیا کا آپریشن ہوتا ہے، سفید موتیا، کالا موتیا، تو اب لوگ آخر عمر میں نابینا کم ہوتے ہیں۔ پہلے یہ علاج نہیں تھا، آپریشن کا علاج نہیں تھا،
سرما ارما تھا، دوائیں وائیں ڈالتے تھے، مگر اتنا جیسا آج کامیاب علاج ہے پہلے علاج نہیں تھا۔ تو اکثر میں بہت سے لوگ آخر عمر میں نابینا ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر بھی نابینا ہو گئے تھے، اور نابینا ہو جائے گا آدمی تو اس کو کہیں ادھر ادھر لے جانے کے لیے کوئی لاٹھی چاہیے، لاٹھی کے بغیر اندھا کیسے جائے گا؟ تو ایک آدمی ساتھ میں ہوتا ہے۔ تو ایک مسجد میں ابن عمر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ اذان ہوئی، اذان کے بعد نماز کا جب وقت قریب آیا تو پھر مؤذن نے دوبارہ اعلان کیا، تقریر کیا۔ تو حضرت ابن عمر نے اپنی لاٹھی سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا جو نابینا کو لے، اخرج بنا من عند هذا المبتدی، اس بدعتی کی مسجد میں سے ہمیں لے چل، کہیں اور نماز پڑھیں گے۔ نماز نہیں پڑھی۔ تو اب ایک طرف ترمذی شریف میں ابن عمر نے اس تصویر پر نقیر کی ہے، دوسری طرف فقہ میں لکھا ہے کہ اگر نماز شروع کرنے سے 5 منٹ پہلے تقریر کریں تو اچھا ہے۔ صحابہ کے دور میں اس کو نقیر کی گئی اور یہ کہتا ہے اچھا ہے۔ تو ایسے جو فقہ کے مسائل ہوتے ہیں حنفیہ اسے نہیں لیتے ہیں، فقہ میں مسائل ہیں ان کو رہنے دو، باقی عمل کریں گے قرآن پر، سنت پر، اور 3 صدیاں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں جو عمل رہا اس پر عمل کریں گے، بعد میں جو اس کے خلاف عمل شروع ہوا اس پر عمل نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بریلویوں کی تو سنی ہے، حنفی ہیں، لہذا جو بھی فقہ کی کتاب میں مسئلہ اس پر وہ عمل کرتے ہیں اور سمجھے بغیر عمل کرتے ہیں۔ یہ جو عبارت ہے کہ یقوم الناس عند حی علی الصلاۃ، اس عبارت کا مطلب در مختار کی شرح ہے تحتوی علی الدر المختار، ایک تحتوی ہے تحتوی علی المراقی، اور ایک تحتوی ہے تحتوی علی الدر المختار۔ تحتوی علی الدر المختار میں اس عبارت کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اقامہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی بیٹھا رہے تو بیٹھا رہ سکتا ہے، لیکن جب مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، اب تو کھڑا ہو جانا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے نماز کے لیے آ، اور اب بھی بیٹھا بیٹھا مکھی مار رہا ہے، تو یہ اللہ کے داعی کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے بلانے والا تو بلا رہا ہے کہ نماز کی طرف آ، اور وہ بیٹھا بیٹھا مکھی مار رہا ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے؟ لہذا اب جو تاخیر کرے گا وہ اللہ کے داعی کی مخالفت کر رہا ہے، لہذا اب نہیں بیٹھا رہنا۔ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو اس کو کھڑے ہو کر کے کھڑا ہو ہی جانا ہے۔ اس سے پہلے اگر وہ بیٹھا رہے تو کوئی کسی وجہ سے بیٹھا رہے تو بیٹھا رہے۔ اب تحتوی علی المراقی میں اسی بات کا یہ مطلب لکھا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے کھڑا ہونا جائز ہی نہیں۔ ارے بھی کہاں سے آ گئے؟ جب اقامہ شروع ہو گیا، کھڑا کرنا پایا گیا، تو اب کھڑا ہونا کیوں جائز نہیں؟ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اس عبارت کے بعد متصلاً دوسری عبارت ہے یقوم الناس عند حی علی الصلاۃ وَيَبْتَدِئُ الْإِمَامُ عِنْدَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ، جب امام قد قامت الصلاۃ، مؤذن تکبیر کہنے والے نے 2 مرتبہ کہہ دیا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو امام کہے اللہ اکبر، اور وہ باقی تکبیر کے 2 جملے باقی ہیں وہ پوری کرے گا۔ اقامہ کہنے والا وہ تکبیر پوری کرے گا، اور 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ جب کہہ دیا تو فوراً امام نماز شروع کرے، یبتدئ اللہ اکبر۔ حالانکہ اس جگہ پر امام نماز کہیں شروع نہیں کرتا، نہ ہمارے یہاں کرتا نہ ان کے یہاں کرتا ہے۔
جب اقامہ پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی امام نماز شروع کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایمرجنسی ہے، گاڑی آنے والی ہے، جلدی سے نماز پڑھنی ہے، تو جب اقامہ کہنے والا 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کہہ لے تو امام نماز شروع کر سکتا ہے، اللہ اکبر، اور وہ اقامہ کہنے والا اپنا اقامہ جاری رکھے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، آخر تک وہ اقامہ کہے گا، اور یہ حیا قد قامت الصلاۃ پر اس نے نماز شروع کر دی، ایمرجنسی صورت کے لیے۔ اسی طریقے سے لوگ کھڑے ہوں حیا علی الصلاۃ پر، اگر کوئی مشغول ہے اور کسی کام میں مشغول ہے اور بیٹھا ہے تو بیٹھا رہ سکتا ہے، حیا علی الصلاۃ تک بیٹھا رہ سکتا ہے، جب حیا علی الصلاۃ ہو گیا تو اب کھڑا ہو جانا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسئلہ پھیل گیا۔ اب اس کے بعد ایک حدیث شریف سنو، بخاری مسلم کی حدیث ہے، مگر اس حدیث کو سمجھنے کے لیے پہلے 2 لفظوں کے معنی سمجھو۔ ایک ہے مومن اور ایک ہے منافق۔ کافر اس کو رہنے دو، مسلمانوں میں ایک ہے مومن ایک ہے منافق۔ مومن وہ بندہ ہے جو دل کی دل کی گہرائی سے اسلامی عقائد کو مانتا ہے، مومن ہے۔ اور منافق کون ہے؟ اوپری دل سے اسلامی عقائد کو مانتا ہے، اوپری دل سے، بھیا دل کہتے اوپر سنو، اوپری دل سے، دل کی گہرائی میں یقین نہیں ہے، اوپر یہ منافق ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، ایک منافق تو وہ ہے جو دل کی گہرائی میں اسلام کے علاوہ دوسرے عقیدے مانتا ہے، وہ تو اعتقادی منافق ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے، چھوڑو اس اعتقادی منافق کو، وہ تو کافر ہے اور کافر سے بھی بدتر ہے۔ یہاں منافق سے مراد منافق عملی ہے، اور منافق عملی وہ ہے کہ جو دل کی گہرائی سے اسلامی عقائد نہیں مانتا، اوپری دل سے مانتا ہے، اور وہ گہرائی سے مانتا ہے، یہ اوپری دل سے مانتا ہے۔ اس کا فرق کہاں ظاہر ہوگا؟ اعمال میں فرق ظاہر ہوگا۔ جو دل کی گہرائی سے اسلامی عقائد کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے، تو وہ اعمال میں اسٹیڈفاسٹ ہوگا، نہایت مضبوط، اور یہی مومن کامل ہے، یہی اعمال میں مضبوط ہوگا۔ اور جو اوپری دل سے اسلامی عقائد مانتا ہے، دل کی گہرائی سے نہیں مانتا، تو وہ اعمال میں کوتاہ ہوگا، کمزور ہوگا، وہ اعمال میں کوتاہ ہوگا، کمزور ہوگا۔ تو فرق یہاں پڑے گا۔ ایمان تو نظر نہیں آتا، اس کا ایمان بھی نظر نہیں آتا، اس کا بھی ایمان نظر نہیں آتا، مگر عمل نظر آتا ہے۔ اگر وہ عمل میں مضبوط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان مضبوط ہے، اور اگر عمل میں ڈھیلا ہے تو سمجھو کہ ایمان میں ڈھیلا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اذا رأيتم الرجل يلازم المسجد فاشهدوا له بالایمان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھ رہا ہے، تو تم اس کے ایمان کی گواہی دے سکتے ہو۔ گواہی میں قسم کھا کر آدمی کہتا ہے کہ یہ مومن ہے، اب ایمان تو دیکھا نہیں ہم نے، پھر کیسے گواہی دے رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 نمازیں پابندی سے مسجد میں پڑھ رہا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اذا رأيتم الرجل يلازم المسجد فاشهدوا له بالایمان۔
تو ایمان تو دل میں چھپا ہوئے حقیقت ہے، لیکن اس کا ظاہر اعمال پر ہوتا ہے۔ بس اگر دل میں کفریہ عقائد ہیں، زبان پر کلمہ اسلام ہے، تو یہ تو منافق ہے اعتقادی، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اور کافر سے زیادہ دوزخ میں سخت سزا ہے اس کے لیے، یہاں اس کا تذکرہ نہیں، اسے چھوڑو۔ ایک وہ ہے جس کے دل میں کفری عقائد نہیں ہے، اور اسلامی عقائد بھی تہ میں نہیں ہے، اوپر سلی اوپر اسلامی عقائد ہے، اور اوپر اسلامی عقائد ہونے کی وجہ سے اس کا اثر اعمال پر پڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور مثال 3-4 نشانیاں بتائی اور فرمایا کہ آیت المنافق ثلاثۃ، آیت المنافق 4، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، یہ سب نفاق کی علامتیں ہیں۔ جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بھی وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو گڑبڑ کرتا ہے۔ یہ سب علامتیں ہیں، حدیث شریف میں فرمائی کہ یہ علامتیں دلیلیں ہیں کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جڑ میں نہیں ہے، اوپر کا ایمان ہے، منافق عملی ہے، یہ نفاق عملی ہے۔ تو اب 2 قسم کے مومن ہو گئے، ایک جس کے دل کی تھاہ میں ایمان اسلامی عقائد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل کی تھاہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک یہ ہے کہ دل کی تھاہ میں کفری عقائد نہیں ہے، اور اسے یہ کلمہ طیبہ والے 2 عقیدے ہیں وہ بھی دل کی گہرائی میں نہیں ہے، اوپر ہیں، زبان پر ہیں، وہ منافق عملی ہے، اس عمل میں اس کا ظاہر ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن قرآن کریم پڑھتا ہے اس کو دلچسپی ہے، اور جو مومن قرآن کریم کے سے دلچسپی اس کو نہیں ہے، نماز میں تو ہر مومن پڑھتا ہے لیکن وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، تو قرآن کہاں سے پڑھے گا؟ اور ایک تیسرا بندہ وہ ہے جو منافق ہے اور قرآن پڑھتا ہے، اس کو دلچسپی ہے کہ منافق ہے، دل میں اس کا ایمان پختہ ہے، یہ قرآن کیوں پڑھتا ہے؟ آپ نے قصے سنے ہوں گے کہ حضور کے زمانے میں مشرکین چھپ کر کے جب حضور تہجد پڑھتے تھے تو جہرن قرآن پڑھتے تھے، تو مشرکین قرآن سننے کے لیے آتے تھے اور چھپ کر کے سنتے تھے، بڑے عجیب واقعے آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے پر ہے؟ زور سے بولو۔ 15 تو 15 پر ہے، ٹھیک ہے، 5:15 پر افطار ہے، 5:26 پر ہے، تو وقت ہے الحمدللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے چل دیے تھے، تو ایک قبیلے کا سردار تھا ابن الدغینہ، وہ مکہ میں حضرت ابوبکر کو واپس لایا تھا اپنی پناہ میں۔ تو مشرکین نے یہ کہا تھا کہ ابوبکر گھر کے صحن میں نماز پڑھتے ہیں اور ہماری عورتیں اور بچے وہاں جمگٹا لگاتے ہیں، ٹھٹ لگاتے ہیں، اور قرآن ابوبکر روتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری بیوی بچے خراب ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، لہذا ابوبکر کو ہم پناہ دیتے ہیں، اس شرط پر کہ گھر میں نماز پڑھیں، صحن میں نہ پڑھیں۔ یہ واقعات ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن کریم اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ لوگ کافر بھی سننے کے لیے چپکے سے آتے تھے۔ ہم کیونکہ عربی جانتے نہیں، اس کی فصاحت جانتے نہیں، تو اس لیے
ہمارے لیے اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہوتی ہے. زعفران گدھے کے سامنے رکھ دو تو کیا قدر کرے گا گدھا؟ فر کرے گا اور سب اڑا دے گا. تو وہی ہماری نا قدری ہے، ہم نہیں جانتے، عربی نہیں جانتے. تو اس لیے جو منافق ہے، یعنی عملی منافق ہے، دل سے منافق نہیں، عملی منافق ہے، وہ بھی قرآن پڑھے گا. اس کی زبان دانی کی وجہ سے، بہترین عربی میں قرآن ہونے کی وجہ سے وہ پڑھے گا. تو مومن بھی قرآن پڑھتا ہے، یعنی دلچسپی ہے. مومن کو دلچسپی نہیں ہے، منافق کو دلچسپی ہے، منافق کو دلچسپی نہیں ہے. کافر کو چھوڑو، کافر کہاں پڑھیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن کو قرآن کریم پڑھنے سے دلچسپی ہے، اس کے وہ اترجا کی مثال ہے. اترجا کی مثال ہے. اترجا ایک لیمو کی قسم ہے. اب وہ لیمو رہا نہیں، اور لوگ طرح طرح سے مختلف لیمو کو، مالٹا کو اترجا کہتے ہیں، کوئی کسی کو اترجا کہتا ہے. اب یہ اترجا نہیں ہے، اترجا ایک خاص لیمو تھا، میں نے بچپن میں دیکھا ہے. اس کے بعد سے وہ لیمو اب رہا نہیں. وہ پپیتے، چھوٹا پپیتے جیسا ہوتا تھا. وہ اترجا چھوٹا پپیتا جیسا ہے، بالکل اتنا بڑا اور اتنا ہوتا تھا، اور اوپر سے کھردرا ہوتا تھا، جیسے لیمو کھردرے ہوتے ہیں، اور چھلکے کے ساتھ اسے کاٹتے تھے، قاشہ بناتے تھے، اور پھر نمک مرچ، نمک اور زیرہ ڈال کر کے چھلکے کے ساتھ کھاتے تھے. بڑا مزیدار ہوتا تھا. میں نے بچپن میں وہ لیمو دیکھا. جہاں یہ درخت ہوتا تھا تو قریب قریب پورے ایریے کے اندر اس کی خوشبو پھیل جاتی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس درخت کے قریب سانپ نہیں آتا تھا، اس کے خوشبو سے بھاگتا تھا. وہ جیسے ایک پھل ہے دوریان، چائنا میں ہوتا ہے، جاپان میں ہوتا ہے، وہاں سے دنیا میں جگہ جگہ پہنچتا ہے. اگر وہ اس کا دانہ توڑا نہیں، کاٹا نہیں، وہ بھی ہے بڑے پپیتا، بڑا پپیتا ہو، یہ ایسا ہوتا ہے. اس کو کاٹتے ہیں تو اندر سے کھانے کا نکلتا ہے. تو اگر وہ کاٹا نہیں ہے گھر میں، پر وہ جب پھل رکھا ہے تو سارا گھر بدبودار ہو جاتا ہے، اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں لوگ اسے. تو ایسے اترجا جہاں اگر ایک دانہ گھر میں رکھا ہے تو پورا گھر خوشبودار ہو جاتا ہے. درخت پر اگر لٹکا ہے اور پک گیا ہے تو اتنا ماحول میں خوشبو ہوتی ہے کہ سانپ قریب نہیں آتا. تو کھانے میں بھی بڑا مزیدار، خوشبو بھی بڑی شاندار. وہ مومن جو قرآن کریم کی تلاوت سے دلچسپی رکھتا ہے، وہ اس کے اترجا جیسا ہے کہ جس کی خوشبو بہت شاندار ہے، مزہ بھی شاندار ہے. اور اگر مومن تو ہے، پکا دل کی گہرائی میں مومن ہے، مگر قرآن سے دلچسپی نہیں رکھتا، تو حضور نے فرمایا وہ کھجور کی مثال ہے. کھجور کتنی میٹھی ہوتی ہے، اور سونگھو تو خوشبو کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ مومن ہے، مخلص ہے، میٹھا ہے، مگر خوشبو ہے ہی نہیں. خوشبو تو یہ قرآن پڑھے تو اس کا پڑھنا دوسرے لوگ سنیں تو اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے. یہ تو کبھی پڑھتا ہی نہیں. کافر بھی قرآن سنتے ہیں، اور ہم جو اذان دیتے ہیں تو یہ اذان یہ اسلام کی کمپلیٹ دعوت ہے. اسی لیے بعد میں دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. یہ جو ابھی کمپلیٹ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی
کس کی طرف سے دی گئی؟ اللہ کی طرف سے. اس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. رب کے معنی والا، جیسے مال والے کو کہتے ہیں رب المال، عورت کو ہاؤس ہولڈر کو کہتے ہیں ربۃ البیت. تو رب ہذہ الدعوۃ مانے یہ دعوت لوگوں کو جس ہستی کی طرف سے دی گئی اس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. معلوم ہوا کہ یہ اذان میں پوری اسلام کی دعوت ہے. تو جیسے اس میں دعوت ہے، قرآن کریم میں بھی تو دعوت ہے. جب اسے زور سے پڑھے گا تو جو سننے والا سنے گا تو اس کو دین کی دعوت ہوگی. اللہ تو مگر وہ تو منافق ہے، اس کو قرآن پڑھنے سے دلچسپی ہے ہی نہیں. میں منافق نہیں ہے، مومن ہے پکا، مگر قرآن پڑھنے سے دلچسپی نہیں ہے تو وہ کھجور کے مانیں گے. اور ایک تیسرا بندہ وہ ہے کہ وہ منافق ہے مگر قرآن پڑھتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے بے ریحانہ، ریحانہ کی طرح ہے، گلاب کا پھول. ریحانہ نہیں ہے، کوئی دوسرا لفظ ہے. ریحانہ تو چوتھا ہے. لیکن ابھی میں لفظ کوئی دوسرا ہے. یاد ہے کسی کو یاد ہے؟ ہاں ریحانہ ہے. حنظلہ چوتھا لفظ تو حنظلہ ہے. نازبو، اب لوگ نازبو کو نہیں سمجھتے. نازبو ہندوؤں کے یہاں پوجا ہوتی ہے اس کی، اس کو مروا کہتے ہیں گجراتی میں. اور مروے کی پھر دو قسمیں ہیں. جہاں مروے کا پودا کھڑا ہوگا تو پورے ماحول میں اس کی خوشبو ہوگی. جیسے رات کی رانی، جہاں رات کی رانی ہوگی تو پورے ماحول میں اس کی خوشبو ہوگی. تو یہ مروا کی خوشبو بھی پورے ماحول میں ہوتی ہے. اور اس کو کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں نازبو، یعنی خوشبو بڑی شاندار، لیکن اس کا پتا توڑ کر کھاؤ گے تو کڑوا. مروے کا پتا، تو اسی مروے کو ہندو تلسی بھی کہتے ہیں. تلسی اور مروا یہ ایک ہی طرح کے درخت ہے، بس تھوڑا بہت فرق ہے. جیسے گلاب میں فرق ہوتا ہے، چمیلی میں فرق ہوتا ہے، تو تلسی میں اور مروے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اس کو اردو میں نازبو کہتے ہیں. اس کا پتا توڑ کر کھاؤ گے تو کڑوا، اور خوشبو پورے ماحول میں اس کی پھیلی ہوئی ہے. اور چوتھا بندہ وہ ایک دوسرا ہے حنظلہ. ہو گیا. چلو بھائی کہتے ہیں وقت ہو گیا، اب باقی جو بات رہ گئی کل کریں گے. 20 منٹ ہو گئے ہیں. جاؤ، خدا حافظ. اللہ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عبادتوں کی، قرآن کریم پڑھنے کی خاص توفیق عطا فرمائے. حدیث کل پوری کریں گے. Yeah.